کیا ہے؟ کیونکہ روح کیسے ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب ثابت کریے. روح تو وہ ہوتی ہے جسم سے نکل گئی آدمی مردہ، لیکن نبی کا عشق وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے، جو مرنے کے بعد بھی. اس کا ثبوت بھی لے لیجئے. اس کا ثبوت یہ ہے ہماری روح نکل گئی، ہم مر گئے، ہماری روح نکل گئی، ہم. یہ گھڑی ہے، گھڑی. اس گھڑی کی روح کیا ہے؟ سیل ہے نا. کلیئر؟ اگر میں سیل نکال دوں تو ٹائم بڑھے گی، وہیں کبھی رک جائے گی. اب نبی روح کیسے ہیں کائنات کی، یہ سمجھنا ہے آپ کو. ہم سب کو معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو آسمان کی سیر کرائی، معراج، آسمان کی سیر کرائی، شب معراج، جس کا ذکر قرآن میں سورہ اسراء پوری سورت ہی نازل کر دی ہے نا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ رب کی ذات کہ جو رات کے چھوٹے سے حصے میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرا گئی ہے نا. اور اس وقت کتنی دوری تھی؟ مہینوں کا سفر تھا، لیکن اللہ نے سیکنڈ کا بھی حصہ، کروڑواں لاکھواں پکو سیکنڈ، نینو سیکنڈ، اس سے بھی کم وقت میں نبی کو سیر کرا دی. اور صرف اتنی نہیں، پورے آسمانوں کی، پوری کائنات کی، جنت بھی دکھا دی، دوزخ بھی دکھا دی، سارے رتبے دکھا دیے، فرشتوں سے ملاقات بھی ہو گئی، نبیوں کو بھی دیکھ لیا. اور ٹیک لگائیں گے تو نیند آ رہی ہے، 10 منٹ کی بات ہے، آگے آ جائیے. نوجوان ہو کے اتنی سستی، حیران ہو کے بیٹھیے، بس 15 منٹ کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سفر کرایا کہ اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس سفر میں کیا ہوا تھا؟ حدیث میں موجود ہے کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی سفر کرائے تھے کہ جو غسل کر کے گئے تھے نا، جو حضرت جبریل نے غسل دیا، جب لوٹ کے آئے تو غسل کا پانی تب بھی بہہ رہا تھا. یعنی اتنی رفتار سے سفر ہوا کہ وقت رک گیا، زمانے کا جو زمانہ ہے وہ رک گیا، ٹائم ٹھہر گیا. سوال یہ کہ ٹائم ٹھہرا کیوں؟ سوال یہ ہے کہ ٹائم، یہی سے تو سمجھنا ہے کہ نبی روح کیسے ہیں، کائنات کی روح ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے نا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جان روح ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکان سے خدا ایسی جگہ لے گیا جہاں مکان ہی ختم ہو گیا، یعنی لا مکان کو لے گیا. جہاں مکان نہیں ہوتا وہاں لا مکان شروع ہوتا ہے، اور لا مکان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی جگہ ہی نہ ہو. اور وہ کیسی ہے اسے خدا اور رسول کو کوئی نہیں جانتا. ہمارا ایمان اس پر بلا کیف ہے. کیسے دیدار کیا، کیسے گئے، بس اس پہ ایمان ہے ہمارا. گئے، دیکھا، کیسے دیکھا ہم نہیں جانتے. بلا کیف، یہ علماء والی زبان بول رہا ہوں، اللہ کا دیدار کیا بلا کیف. ہم بھی قیامت کے دن جنت میں دیدار کریں گے بلا کیف. ٹھیک ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم کیسے، بلا کیف کا مطلب کیفیت ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، دنیا سے جب تشریف لے گئے اور دنیا کا سفر کرنے کے لیے، تو اتنی رفتار سے سفر تھا کہ وقت رک گیا. جو غسل کا پانی تھا وہ بہہ رہا تھا، اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، اور جو بستر تھا جس سے اٹھ کے گئے وہ اب بھی گرم تھا. جو بستر تھا وہ، یعنی ٹائم ٹھہر گیا، ٹائم رک گیا. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. ٹائم رکا کیوں؟ ٹائم اس لیے رکا کیونکہ ٹائم زمانے کی حد میں ہے، کائنات کی حد میں ہے، مکان کی. لیکن جب مکان میں جو ٹائم کی روح تھی محمد وہی نکل گئے تو وہ تو رک جائے گا نا. جب وہ نکل گئے مکان سے لا مکان چلے گئے تو وقت کا تو ٹھہرنا ضروری تھا نا، چونکہ وقت جس کی بدولت چلتا ہے وہی چلے گئے نا. اسی لیے کہتے ہیں رسول اللہ پوری کائنات کی، ہم سب کی جانوں کی روح ہے، جان ہے. اگر وہ نکل گئے تو ہم زندہ ہیں پھر بھی مردہ ہیں، ہم زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں. چونکہ ہماری زبان چلے تو نبی کے ذکر میں، ہماری آنکھ اٹھے تو نبی کے پیار میں، ہمارے کان سنے تو نبی کا ذکر سنے، ہمارے دل میں اگر کوئی گھر بنائے تو نبی کا عشق بنائے. کیونکہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو خدا را 3 سوالوں کا ذکر ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے. پہلا سوال مسلمان کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ. تو کافی تھا کامیاب ہونے کے لیے، کافی تھا نا کامیاب ہونے کے لیے، کیونکہ جس نے خدا کو مانا اس نے سب کو مان لیا نا. پھر اگلے سوالوں کی ضرورت کیا پڑی. دوسرا سوال بھی ماں دین کا،
تیرا دین کیا ہے؟ کہہ دیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. تب بھی ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا. رسول اللہ کی بات کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیوں پوچھا جائے گا؟ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی کا دیدار ہوگا، نبی کا جلوہ آئے گا، فرشتے اشارہ کریں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے شخص یہ بتا دنیا میں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا ابھی کیا کہہ رہا ہے. قبر کے ہم لوگ سوچتے ہیں قبر میں تو ہم کہہ دیں گے یہ ہمارے نبی ہیں. وہاں پر اپنے حساب سے زبان نہیں چلے گی، جیسے اعمال ہوں گے ویسی سچائی کے مطابق زبان چلے گی. سمجھ رہے؟ تو یہ کہا جائے گا ما کنت تقول، اور جو عربی میں یہ کنت تقول ہے نا، یہ ماضی استمراری، ماضی استمراری کا مطلب پاسٹ کنٹینیوس ہے. یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے کہ تم دنیا میں تھے تو کیا کہتے تھے ان کے بارے میں؟ ان کی گستاخی کرتے تھے یا پھر ان کے بارے میں یہ کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جس نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہوگا، جس نے ان کی نمازوں کو ادا کیا ہوگا، جس نے ان کے حکم کو مانے ہوگا، وہ کہہ دے گا آگے فرشتوں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میری آنکھوں میں دیکھو ان کی تصویر موجود ہے، میری آنکھوں میں دیکھو. فرشتے پوچھتے ہو، سرکار مفتی اعظم نے کہا لکھا، فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. فرشتے پوچھو گے ہم سے تو یاد رکھو اصلی امتحان وہ ہوگا کہ روح ہماری نکل گئی دنیا میں، ہم مردہ ہو گئے، لیکن نبی کا عشق ہمیں پھر زندہ کر دے گا اور ہم قبر میں زندہ ہو کر کہیں گے یہی تو وہ ہیں جن کی وجہ سے میں جی رہا تھا، یہی تو وہ ہیں جس کی وجہ سے میں نے دنیا کی برائی لی، یہی تو وہ ہیں جن کے قرآن کو میں نے سیکھ کر دنیا داروں کے تانے کھائے، یہی تو وہ ہیں جن کے مسلح امامت پہ کھڑے ہو کر میں نے مقتدیوں کی گالیاں برداشت کی، یہی تو وہ ہیں کہ جن کا ذکر کر کے گستاخوں کے سینوں کو جلایا، یہی تو وہ ہیں کہ جن کا ذکر اعلان کر کے گستاخوں کے سینوں میں آگ بھری، یہی تو وہ ہیں کہ جن کے نام کی بدولت لوگوں نے میری برائیاں کی، یہی تو وہ ہیں جن کا ذکر کرتا تھا لوگ چھڑتے تھے، یہی تو وہ ہیں جن کا ذکر کرتا تھا تو کفار میرے دشمن بن گئے، ان کی وجہ سے ساری دشمنی لی، اور آج تم پوچھ رہے ہو انہیں کیا کہتے تھے؟ یہی تو وہ ہیں جو ہماری جان ہے. تب فرشتے کہیں گے نم کما تنام العروس، اے مومن بندے تو نے اپنے محبوب کو پہچان لیا، اب ایسے سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے. تو اگر یہ والی رات چاہیے خوشی کی رات تو عشق رسول سینوں میں بھریے اور عشق رسول کا عملی ثبوت دیجیے. میری دونوں بات یاد رکھیے گا، عملی ثبوت میں سارے اعمال آ گئے اور سب سے پہلے نماز آئی. جب سب سے پہلے نماز آئی تو اس امام کا ادب و احترام بھی آیا جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ان مقتدیوں کا ادب و احترام بھی آیا جن سے کندھے سے کندھا ملا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس مسجد کا بھی ادب و احترام آیا جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیے کنیکشن دیکھیں آپ کہ نبی کا عشق، جب نبی کا عشق ہوگا تو نبی کی آنکھوں سے بھی عشق ہوگا، اور جب نبی کی آنکھوں سے عشق ہوگا تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، اور جب ٹھنڈک پہنچائیں گے تو پہلے نماز پڑھیں گے، اور جب نماز پڑھیں گے تو کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ امام کے پیچھے نا. اور اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو کندھا کس سے ملائیں گے؟ اپنے ساتھی مقتدیوں سے نا. تو جس کے ساتھ ملنا ہے ملا اسی سے جاتا ہے جس کے لیے دل میں محبت ہو. ان سب سے محبت کریے، اماموں سے بھی اپنے ساتھیوں سے بھی. آپسی نا اتفاقیوں کو طول مت دیجیے، فوراً مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی جھگڑے نہیں کیے جاتے ہے نا. نہ ہی میں دودھ کا دلاؤں نہ آپ، میں بحیثیت مفتی بھی غلطیاں کر سکتا ہوں اور آپ عام آدمی ہو کر بھی غلطی کر سکتے ہیں. غلطیوں سے معصوم تو صرف فرشتے ہیں اور نبی ہیں، باقی تو ہر کوئی غلطی کرنے میں قادر ہے نا. صرف نبی گناہوں سے معصوم ہے اور سارے فرشتے، ہم اور آپ تو نہیں نا. اگر ہم مفتی بن گئے یا امام بن گئے تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ہم گناہوں سے دھل گئے. یقیناً ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دوسروں کی غلطیوں کو آپ چھپائے پھریں اور ہماری غلطیوں کو مائک پہ بیان کریں. یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. علماء، آپ نے دین کس کے ذریعے سیکھا؟ علماء کے ذریعے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے ذریعے نہیں سیکھا نا. یہ علماء ہی ہے نا جو نبی کے مشن کو آگے لائے، کیونکہ خود قرآن مقدس میں نہ آپ کے بارے میں نہ میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، نہ آپ کے بارے میں کہا گیا. خدا سے ڈرنے کا سرٹیفکیٹ صرف خدا نے علماء کے بارے میں دیا. کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں خدا سے تو صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. اب ہم علماء کی توہین کر رہے ہیں. علماء کی توہین کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ ہمیں شریعت پہ چلنے کا حکم دیتے ہیں. لیکن آپ نے علماء کو عام آدمی سمجھا تھا. علماء کے بارے میں حدیث میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے نائب ہیں. تو نبیوں کے نائب کی توہین، جانتے ہیں اس کا وبال کیا ہے؟ آپ کو خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے. مجھے جاننا ہے کہ خدا کون ہے، تو کون بتائے گا؟ قرآن کہتا ہے فاسأل بہ خبیرا، اللہ کے بارے میں اس سے پوچھ جو اللہ کا علم رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کا علم وہی تو رکھے گا جس نے قرآن پڑھا ہو، جو قرآن کی نالج سیکھ کے آیا ہو، جس نے راشن سے بھی برے چاولوں پہ مدرسے میں اپنی زندگی گزار کے دین سیکھا ہو، جس نے کبھی مرغے نہیں دیکھے ہوں، بہترین مسالے نہ دیکھے ہوں، کبھی پانی جیسی دال کی ہو، وہی بتائے گا نا.
ان کی قدر سمجھیے آپ. ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمارے دشمن اور ہم ان کے دشمن. ان کی قدر سمجھیے. یہ وہ ہیں, آپ تصور کریے, میری بات کڑوی لگے گی آپ کو, لیکن حقیقت ہے. میں دنیاوی اسٹوڈنٹ بھی ہوں, دینی بھی ہوں, اور میں دونوں چیزیں دیکھ کر بات کرتا ہوں. آپ کبھی سوچئے, اپنے دماغ میں ایک امیجن کریے, کلپنا, تصور کریے, اگر جتنے بھی دنیا میں مدرسے ہیں سب ختم ہو جائیں, یا یہ جتنے بھی امام اور بچوں کو پڑھانے والے ہیں سب ختم ہو جائیں, بتائیے دین کون پھیلائے گا؟ کون پھیلائے گا؟ امام ختم ہو جائے, نمازیں کون پڑھائے گا؟ مؤذن ختم ہو جائے, اذانیں کون لگائے گا؟ مدرسے ختم ہو جائے, نماز پڑھانے میں جو سیکھا جاتا ہے وہ کہاں سیکھیں گے آپ؟ قرآن الماریوں کی جو زینت ابھی بنا ہوا ہے پھر ہمیشہ کے لیے بن جائے گا. اسی لیے ان کے بارے میں قرآن نے کہا نا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو ان علماء کی عزت کرنا سیکھیے. ان کی غلطیاں یقیناً ہوتی ہیں, میری بات, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلطی نہیں کرتے, میں بھی کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میں نے گفتگو میں بھی کوئی غلط بات کہہ دی, ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہماری غلطیاں ایسی ہیں کہ ہم دشمنی کر لیں ایک دوسرے سے. ہمارا سب سے پہلا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ. کس کا ہے بولیے؟ ایمان کا. قرآن نے بھائی چارے کی نشانی کیا بتائی؟ انما المؤمنون اخوہ, ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایمان والے آپس میں, جب آپ علماء کی قدر کریں گے تب ان کی باتوں کی قدر آپ کے دل میں ہوگی, اور جب باتوں کی قدر دل میں ہوگی تبھی تو ایمان سمجھیں گے, دین سمجھیں گے, قرآن سمجھیں گے. میں نے آپ سے نفرت کی, مثال کے طور پہ میں نے چچا سے نفرت کی کہ میں بہت برے ہیں یہ. جب یہ میری نظر میں برے ہو گئے تو میں ان کی اچھی سے اچھی بات بھی نہیں سنوں گا, اور جب اچھی سے اچھی بات بھی نہیں سنوں گا تو اچھی بات میرے اندر آئے گی کیسے؟ تو جب ہم نے اپنے علماء سے برائی اپنے دل میں گھسیڑ لی تو جب ان کی برائی ہے تو ان کی باتیں بھی ہمیں بری لگیں گی, اور جب ان کی باتیں بری لگیں گی تو پھر اچھی باتیں کون بتائے گا؟ خدارا اپنے علماء سے محبت کریے, کیونکہ علماء سے آپ نفرت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ رسول اللہ کے نائب سے نفرت کر رہے ہیں, اور رسول اللہ کے نائب سے نفرت کا کیا انجام ہوگا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. سمجھ گئے آپ؟ اگر آپس میں کوئی غلطی بڑھاتی ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے محبت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے منٹ رہ گئے؟ منٹ رہ کتنے گئے؟ پورے 7 منٹ ہے. 7 منٹ میں علم کے بارے میں